السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین گرامی حضرت، الحمدللہ یہ سعادت کی بات ہے ہماری کہ آج جن کی بارگاہ ناز و کرم میں ہمارا اپنی غلامی کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، یعنی سبط پیغمبر شہزادہ حیدر نور نگاہ سیدہ خاتون جنت امام عالی مقام سرکار سیدنا و مرشدنا آقا و مولا امام حسن مجتبی علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں اللہ کی توفیق سے اور ہمارے مرشدان طریقت کے فیض و کرم سے ہمیں یہ قسمت میسر آئی کہ جن کا ذکر عمومی طور پر چھپا دیا گیا، اللہ پاک نے ہم خوش نصیبوں کا انتخاب کیا کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ اگر محرم کی مجالس نہ ہو، اگر تعزیہ داری نہ ہو، تو امام حسین پاک کا ذکر بھی ایسے ہی چھپ جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے، لیکن اہل حق کا پرچم ہر دور میں سربلند رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پرچم سربلند ہی رہے گا۔ اب یہ جو سلسلہ ایک شروع ہو رہا ہے، ہم اور آپ جس طرح سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ترغیب کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کے مبارک نام سے اہل خانقاہ اب ان کا بھی سامنے آنے لگے کہ کوئی ان آقاؤں کا ذکر کرے نہ کرے، ہم کرتے رہیں گے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ بڑے بڑے دعوے داروں کے دعوے کی پول کھل گئی، جن کے دعوے تھے ہر صحابی نبی ہمارے سر کا تاج ہے۔ کتنے نعرے لگائے، کتنی تقریریں ہوگی، ہر صحابی نبی ہمارے سر کا تاج ہے۔ صرف کہہ دیا، کہنے سے ہو گیا؟ 28 صفر کی تاریخ آئی، تمہارے دعوے کی حقیقت کھل گئی کہ تم صرف کہتے ہو یا اسے مانتے ہو۔ یہ گلے گلزار اہل بیت ہے، مولا امام حسن مجتبی، اور صرف اہل بیت کے فرد پاک نہیں بلکہ ایسا عظیم الشان صحابی ہے یہ ذات پاک جو خاتم الخلفاء الراشدین بھی ہے۔ ایسا عظیم الشان صحابی جو خاتم الخلفاء الراشدین ہے، تو جہاں سب کا ذکر منایا جاتا ہے، ان کا ذکر کیوں چھپا؟ یہ ڈھکوسلے اور یہ جھوٹے دعوے اور یہ نعرے کس کام کے ہیں؟ ہمارے اشفاق بھائی صاحب نے بڑا اچھا مجھے یاد دلایا، ہمارے محترم قاری محمد حسن اشرفی بلرام پوری صاحب کا وہ شعر، یہ آزمودہ حقیقت ہے جھوٹ بولتے ہو، یہ آزمودہ حقیقت ہے جھوٹ بولتے ہو، تمہیں علی سے محبت ہے جھوٹ بولتے ہو، یہ آزمودہ حقیقت ہے جھوٹ بولتے ہو، تمہیں علی سے محبت ہے جھوٹ بولتے ہو، علی کے گھر کی ریاست کا نام ہے اسلام، علی کے گھر کی ریاست کا نام ہے اسلام، ارے تمہارے باپ کی محنت ہے جھوٹ بولتے ہو۔ یہ
آزمودہ حقیقت ہے، جھوٹ بولتے ہو، تمہیں علی سے محبت ہے، جھوٹ بولتے ہو، علی کے گھر کی ریاست کا نام ہے اسلام، تمہارے باپ کی محنت ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ اور جب ہم لوگوں نے آپس میں بات کی کہ ہم ان کا ذکر کریں گے جن کا ذکر عمومی طور پر کوئی نہیں کرتا، علماء نے کل اولیاء کمیٹی کے افراد نے اس بات کو آگے بڑھایا تو انجمن اشرفیہ کے لوگ بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی کریں گے اور ساتھ مل کر کے کریں گے۔ حضرات یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں، سرکار صوفی ہند مرشد برحق شہزادہ بجانشین امیر الاولیاء سرکار صوفی سید اختر حسین گل اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد برحق شیخ اعظم صاحب سجادہ سرکار کلام کی چوچا مقدسہ حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار اشرف العلماء ابو المظفر حضرت علامہ الحاج الشاہ سید حامد اشرف صاحب اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور اجمل العلماء علامہ سید محمد اجمل حسین اشرفی جیلانی مدد اللہ النورانی، سجاد الاشین آستانہ عالیہ اشرفیہ جہانگیر ثانی، ان اکابر علماء مشائخ اور صوفیہ کے ارادت مند نیاز مند یہ اہل محبت کا قافلہ اپنے مرشدان طریقت کے بتائے ہوئے راستے پر جب چلا ہے تو دیکھو ان سب کے میرے کارواں سرکار غوث العالم محبوب ازدانی قدوۃ الکبریٰ مخدوم اعظم سلطان اکبر میر سید وحید الدین اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی قدس سرہ النورانی کا یہ روحانی فائض ہے کہ جب ان کے در کے غلام ان کے دادا کا ذکر کرنے کے لیے آگے بڑھے تو میرے مخدوم کی چوکھٹ سے آواز آئی کہ میرے غلاموں تنہا نہیں ہو، میں تمہاری سرپرستی کے لیے اپنا شہزادہ دے رہا ہوں، اپنا شہزادہ دے رہا ہوں۔ اور یہ قسمت ہی تھی ہماری، الحمدللہ دل صاف ہے، نیت صاف ہے تو دستگیری ہوتی ہے۔ شہزادہ رسول فرزند غوث اعظم بھولے گلزار غوث العالم مخدوم ابن مخدوم حضرت علامہ و مولانا پیر سید محمد فیضان اشرف صاحب قبلہ اشرفی جیلانی کی چوچلی مدد اللہ العالی اپنی تمام در شان و شوکت کے ساتھ جلوہ بار ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم سارے نیاز مندوں کو نوازیں گے۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقین مانے ہماری حاضری بے فیض نہیں ہوگی انشاءاللہ، بولے محبت سے، ہماری حاضری بے فائدہ نہیں ہوگی، بے فیض نہیں ہوگی۔ جب سرکار نے کرم فرمایا ہے، سرکار نے اپنے غلاموں کی جب اتنی لاج رکھی ہے تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بیڑا پار ہو رہا ہے تو وہاں بھی بیڑا سبحان اللہ پار ہوگا۔ اور تیاریاں کر رہے ہیں لوگ، 12ویں شریف کے مہینے کی آمد ہے، 12ویں شریف کے مہینے کی آمد ہے، لوگ تیاریاں کر رہے ہیں بارگاہ رسول میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ لیکن میں ایک جھلک بتا دوں، خراج عقیدت مکمل کب ہوتا ہے؟ ایک جھلک دیکھیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کو مدینے کی گلیوں میں خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں امام الانبیاء اپنے شہزادے سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کاندھے پر لے کر کے آقا ٹہل رہے ہیں۔
بولو یار. آقا ٹہل رہے ہیں, ادب سے عمر قریب گئے اور شہزادے کو مخاطب کر کے کہا, شہزادے کتنی اچھی سواری پائے ہو, شہزادے کتنی اچھی سواری پائے ہو. فاروق اعظم نے تعریف کس کی؟ اللہ کے رسول کی. یہ نعتیہ جملہ کس کی شان میں ہے؟ اللہ کے رسول کی شان میں ہے. تو کیا اللہ کے رسول نے بس اتنا ہی قبول کیا؟ کیا اللہ کے رسول اپنی تعریف سن کر کے خوش ہو گئے, خاموش ہو گئے؟ نہیں, بلکہ میرے نبی کا مزاج دیکھو. میرے نبی فرماتے ہیں, اے عمر تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے, یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. ارے یہ تو دیکھو, یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. یہ نعرہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک دل میں لبیک یا حسین, جب تک شہزادوں کی عظمت نہ ہو, جب تک شہزادوں کی رفعت نہ ہو, جب تک شہزادوں کی محبت نہ ہو, صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے سے کام. ارے میں صحیح بول رہا ہوں بھائی, آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ چلے گا کسی کا؟ بولو نا, کسی کا کام چلے گا؟ میرے نبی نے تو خود فرمایا, میں اپنی اہل بیت کے تعلق سے تمہیں ڈراتا ہوں. کیا مطلب؟ ان کے حق میں احتیاط کرنا. کل کی مجلس میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ بھی رہ گیا, اس کی تفسیر بھی رہ گئی. میرا وعدہ تھا کہ آج میں پیش کروں گا تو بس مختصر مکمل شاندار ایماندار شاندار خطاب سرکار کا آپ سماعت کریں گے. تو میں تو بس یوں ہی تمہیدی کلمات کے لیے اور سرکار کا موڈ بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب صحابہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات بہت زیادہ, کیونکہ جانتے ہو آقا کی عادت کیا تھی؟ سنیے, میں سنت نبی بتا رہا ہوں, یہ آج کل کے بابا دادا کی اور مولوی مولانا کی کہانی نہیں سنا. میرے نبی کی عادت کریمہ کیا تھی کہ جتنے لوگ شرف نیاز کے لیے آتے تھے, ملاقات کے لیے آتے تھے, لوگ ہدیے پیش کرتے تھے, نذرانے پیش کرتے تھے. کوئی طباق کا طباق بھر کر کھجور لا رہا ہے, کوئی کپڑے لا رہا ہے, کوئی درہم و دینار لا رہا ہے, کوئی کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا رہا ہے. لیکن احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کر لو, ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ میرے نبی نے کسی سے کہا ہو کہ یہ سارا سامان جاؤ میرے گھر پہ دے آؤ. ایک بھی واقعہ نہیں ملتا کہ یہ سارا نذرانہ اٹھاؤ میرے گھر پہ دے. بلکہ جب کسی نے نذر پیش کی, میرے نبی نے فرمایا, اے انس یہاں جاؤ مدینے کے غریب لوگوں کو بلا لو. بولو یار محبت سے, جاؤ مدینے کے غریب لوگوں کو بلا لاؤ. ایک چیز بھی میرے نبی نے اپنے گھر نہیں بھیجی, جبکہ نبی کے گھر کے بھی اخراجات ہیں, انہیں بھی خرچے لگتے ہیں. لیکن میرے نبی اپنا گھر پالنے نہیں آئے تھے, وہ تو ساری کائنات کو پالنے آئے تھے. صحابہ نے آپس میں میٹنگ کی, سارے انصار و مہاجرین نے کہا کہ نبی کے گھر کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں اور نبی مسلسل تبلیغ دین میں مصروف ہے, کیوں نہ ہم سارے لوگ مل کر نبی کے گھرانے کا خرچہ اٹھائیں. محبت تھی, محبت میں سوچ لیا. سارے صحابہ نے میٹنگ کیا, آپس میں چندہ جمع کیا اور حضور کی بارگاہ میں لے کر کے ایک خطیر رقم لے کر کے پہنچے. حضور یہ ہم غلاموں کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ کے بھی گھر کے تو خرچے ہیں, آپ مسلسل تبلیغ دین میں مصروف ہیں, مسلسل لوگوں کو
پڑھا رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اللہ کے پیغام سنا رہے ہیں، تو یہ ہماری نیاز مندی کا تقاضا تھا کہ کم سے کم ہم آپ کے اخراجات کا خیال کریں۔ میرے نبی نے ان غلاموں کی محبتوں کو ملاحظہ تو کیا، لیکن ان کی جمع کی ہوئی رقم میرے نبی نے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور جب نبی نے انکار کر دیا، آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب ان سے کہہ دو میں اپنی تبلیغ رسالت پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو حکم ربی یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا کرو؟ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور صرف محبت نہیں، آیت میں لفظ محبت کا ذکر نہیں، مودت کا ذکر ہے، الا المودۃ فی القربى۔ محبت سے بھی آگے کی منزل، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں عشق کہتے ہیں، اہل بیت سے عشق کرو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو۔ کن سے؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اہل بیت کی محبت صحابہ پر بھی فرض ہے، نہیں سمجھے آپ؟ کن سے کہا گیا پہلے؟ ارے ہم لوگ تو آج آئے ہیں، یہ حکم کب نازل ہوا؟ اہل بیت اطہار کی محبت میاں صحابہ پر بھی فرض ہے، یاد رکھیے گا۔ آج بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب صحابہ جیسی عظیم المرتبت جماعت بھی اس عشق کی پابند کر دی گئی، پتہ یہ چلا اگر نبی کی بارگاہ میں، نبی کے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے تو تمہیں اہل بیت کی دعوت میں آنا ہوگا۔ اور صحابہ نے بھی اس عشق و محبت کے جو جلوے دکھائے ہیں، عشق و محبت کے جو جلوے دکھائے ہیں، ایمانداری سے بتائیے، امام جمعہ کی نماز سے پہلے منبر پر خطبہ دے رہا ہو، کوئی کتنا بھی بڑا شخص آ جائے دوران خطبہ تو کیا امام کھڑا ہو جائے گا؟ بولیے، کوئی اپنے زمانے کا کتنا ہی بڑا پیر صاحب ہو، کتنا ہی بڑا مولانا صاحب ہو، کتنا ہی بڑا منتری ہو، سنتری ہو، چاہے جو ہو، کیا امام خطبہ چھوڑ کر کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں۔ لیکن ایک تاریخ ہے، پڑھو حدیث پاک، سرکار صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ، مسجد نبوی میں صدیق اکبر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور مسجد کے دروازے پر شہزادے حسن تشریف لے آئے۔ بولو یار، مسجد کے دروازے پر شہزادے حسن تشریف لے آئے، اب دروازے ہی سے آواز دی، انزل عن منبر ابی، میرے باپ کے منبر سے اترو۔ مہنی سی عمر تھی، انزل عن منبر ابی، میرے باپ کے منبر سے اترو۔ اتنا کہنا تھا کہ صدیق اکبر منبر چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ سبحان اللہ، بولا یار، منبر چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ سرکار مولا علی المرتضیٰ نے کچھ کہنا چاہا، شہزادے کو ٹوکنا چاہا، لیکن صدیق اکبر نے صاف اشارے سے منع کر دیا، کہا نہیں، یہ میرے اور شہزادے کے درمیان کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ شہزادے امام حسن جب قریب تشریف لے گئے تو صدیق اکبر سے کہا اپنے باپ داداؤں کے منبر پر جاؤ، اپنے باپ داداؤں کے منبر پر جاؤ۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور ہم تو آپ کے نانا کے غلام ہیں، ہمارے باپ دادا کا کوئی منبر نہیں۔ شہزادے فرماتے ہیں اچھا آپ ہمارے نانا کے غلام ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ہمارے نانا جان کے منبر پہ جائیے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں ان کا ذکر سنا رہا ہوں جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا، ہاں؟ اور اسی طرح خلیفہ ثانی نے کس طرح کا احترام کیا۔ امور سلطنت میں بزی ہیں سیدنا فاروق اعظم، امور سلطنت میں بزی ہیں، بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے دیگر ممالک کے سفیروں سے، نمائندوں سے۔ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو حضرت عمر نے دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ بہت اہم میٹنگ اندر چل رہی ہے، کوئی بھی ملاقات کے لیے آئے تو اسے اندر نہ آنے دینا، ہم لوگ بزی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے ہو گئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمیں امیر المومنین سے ملنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابھی نہیں مل سکتے، آپ ظہر کی نماز میں آئیے، ابھی حضرت بہت بزی ہیں۔ ایک کے بعد جن کو آنا تھا وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی تشریف لائے ملنے کے لیے۔ آ کر سلام کیا، حضرت عبداللہ نے سلام کا جواب دے کر کے پوچھا کہ حضور کیسے آنا ہوا؟ امام پاک نے فرمایا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا۔ تو حضرت عبداللہ انہوں نے جواب دیا کہ حضور انہوں نے خود منع کیا ہے، ابھی بہت زیادہ مصروف ہیں، دیگر ملکوں کے سفیر نمائندے آئے ہوئے ہیں، ان سے میٹنگ ہو رہی ہے، کچھ خاص باتوں پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ اگر ظہر کی نماز میں تشریف لائیں تو ملاقات ہو جائے گی۔ سرکار امام پاک مسکرائے اور وہیں سے پلٹ گئے، کچھ نہیں کر رہے، وہیں سے پلٹ گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ جب فاروق اعظم فری ہوئے اپنی میٹنگ سے، بلایا اپنے بیٹے کو، عبداللہ یہاں آئے، بیٹا کوئی آیا تھا؟ جی حضور فلاں فلاں لوگ آئے تھے، میں نے کہہ دیا ظہر کی نماز میں ملاقات کرنا۔ بیٹا اور کوئی آیا تھا؟ جی حضور وہ حضرت امام حسن بھی تشریف لائے تھے۔ اب فاروق اعظم کی آنکھیں جیسی پھٹی، کہا امام حسن تشریف لائے تھے؟ کہا جی حضور۔ تو تم نے کیا کہا؟ حضور آپ ہی کا تو حکم تھا کسی کو نہیں آنے دینا۔ حضرت فاروق اعظم کو جلال آ گیا، کہا تم نے امام حسن کو کسی میں گنتی کر لیا؟ کسی میں گنتی کر لیا؟ اسی وقت اٹھے وہاں سے، سرکار امام پاک کے در دولت قدے پر تشریف لائے، دروازے پر آ کر بڑی نیاز مندی سے سر جھکا کر بلند آواز سے فاروق اعظم نے سلام عرض کیا۔ میرے امام پاک سلام کا جواب دیتے ہوئے دروازے پر تشریف لائے، دروازہ آپ نے کھولا اور کہا کہ حضور یہاں کیسے آنا ہوگا؟ تو کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، میرا بیٹا نادان ہے، وہ سمجھ نہیں سکا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی آئے، ابھی میں بہت زیادہ مصروف ہوں، انہیں بعد میں بلا لینا، لیکن حضور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی تشریف لے آئیں گے، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ امام پاک نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی ظہر کی نماز میں ابھی کتنا وقت بچا ہے، ہم آ کر مل ہی لیتے۔ اب سنیے، یہ محبت صحابہ پر بھی فرض تھی، تو دیکھو کیا حق ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب امام پاک نے فرمایا کہ چند لمحے بچے ہیں ظہر کی نماز میں، ہم آ کر مل ہی لیتے، سرکار فاروق اعظم گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، اپنے سر کا تاج اتار کر، جو امامہ شریف پہنا ہوا تھا آپ نے، وہ اتار کر امام پاک کے قدموں میں رکھا اور اپنے سر کے بال کو پکڑ کر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں فاروق اعظم کہ حضور آج میں جو کچھ ہوں، عمر کے سر پر اگر بال بھی اگے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر کے سر پر اگر یہ بال اگے ہیں تو سرکار یہ بھی آپ کا صدقہ۔ میرے بچے نے غلطی کی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بڑے بڑوں نے اس محبت کے حق کی ادائیگی کی کوشش کی ہے۔ آج میں نے کہا نا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ محبت تو صحابہ پر بھی فرض تھی، ہم اور آپ کے شمار میں ہے۔ بتائیے اہل بیت کا دامن چھوڑ کر کے اگر ہم راہ نجات اور راہ ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو سیدھے ابلیس کی گود میں جا کر کے گریں گے۔ جی اب میرے نبی نے تو ضمانت دی ہے نا، قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔
ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم اور آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ کی قسم ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ سرکار امام پاک کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنی نیاز مندی پیش کر رہے ہیں، اپنی غلامی پیش کر رہے ہیں۔ سرکار بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ قبولیت کی ضمانت ہوگی، بولیے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ کے علاقے کے پڑوس میں سنجے نگر میں حضور 40 سال سے مسلسل محرم شریف کی مجلسیں جو ہو رہی ہے، اس مجلس کے انعقاد کرنے والی کمیٹی بھی الحمدللہ یہاں تشریف لائی ہے۔ تو الحمدللہ قدم سے قدم ملتے جا رہے ہیں، صرف اہل بیت اطہار کی محبت میں، ان کے نام پر۔ تو یہاں کئی کمیٹی کے لوگ، ذمہ داران، عہدیداران یہاں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور بالخصوص سرکار سید محمد فیضان اشرف صاحب قبلہ اشرفی جیلانی مدد الناری کا ہم اپنی تمام کمیٹیوں کی جانب سے، تمام نیاز مندوں کی طرف سے، اور بطور خاص یہ فقیر اشرفی بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ بڑی مصروفیت کے باوجود حضرت تشریف لائے۔ اصل میں یہ پروگرام سنیچر کے دن بھی ہونے والا تھا، لیکن حضرت کے حکم پر آج کر دیا گیا کیونکہ مصروفیت حضرت کی بھی ہے۔ تو بہرحال تشریف لائے، یہ ہم لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ سرکار مخدوم پاک شاہ سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص بڑا کرم ہے، اور ہماری زبردست رہنمائی کرنے والے، ہر قدم پر ہمیں راستہ دکھانے والے ہمارے والد محترم خطیب اہل سنت خلیفہ سرکار شیخ اعظم حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد عابد حسین اشرفی صاحب قبلہ مدد العالی، ان کی دی ہوئی ہمت، ان کے دیے ہوئے حوصلے سے ہم ہر قدم آگے بڑھتے ہیں، اور ساری زندگی بھی ہم اگر ان کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہ کم ہے کہ انہوں نے جو دولت ہمیں عطا کی ہے، جو دولت ہمیں عطا کی ہے، قسم خدا کی دنیا کے ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہی دولت بخشے۔ دنیا کے مال، پیسے، کوڑی کی دولت آخر ایک دن ختم ہو جائے گی، جو صرف دنیا میں کام آئے گی۔ آخرت میں یہ دولت ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی ضمانت نہیں، لیکن مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ مجھے میرے باپ نے وہ دولت دی ہے جس دولت کو محبت اہل بیت کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، دنیا میں بھی میرے کام آئے گی، قبر میں بھی میرے کام آئے گی، اور انشاءاللہ میدان حشر میں بھی میرے کام آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے کہا، بیٹا یاد رکھنا، ساری زندگی سید سادوں کا ادب کرتے رہنا، سید سادوں کی محبت میں ساری زندگی گزار دینا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری موت کی سختیوں کو بھی آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ موت کی سختیوں کو بھی آسان کر دے، آسان کر دے گا۔ حضرت ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ کی تو آخری سانسیں چل رہی ہیں، کیا آپ آسانی محسوس کر رہے ہیں؟ آپ آسانی محسوس کر رہے ہیں؟ شاہ عبد الرحیم نے فرمایا کہ بیٹا تجربے کی بات بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، مکمل آسانی ہے، مکمل آسانی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اہل بیت کی محبت جب موت کی سختیوں سے بچا لیتی ہے تو کیا زندگی کی مشکلوں سے نہیں بچائے گی؟ بے شک، بے شک۔ کیا زندگی کی مشکلوں سے نہیں بچائے گی؟ بس آخری بات، میں بھی جانتا ہوں کہ حضرت کا خطاب سبھی سننے کے لیے بے چین ہے، اور میں بھی سننے کا مشتاق ہوں۔ بس میں آخری بات کہہ دوں کہ دنیا کی زندگی میں بھی، دنیا کی آخری سانسوں میں بھی ان سیدزادوں کی محبت، ان کا احترام اور ان کی غلامی کیسے کام آتی ہے۔ حضرات، اللہ پاک نے فرمایا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ، بولیے کیا کرنا ہے؟ چکھنا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ نے باورچی کو اپنا مال چکھتے ہوئے دیکھا ہوگا،
یا کم سے کم اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھا ہوگا، جب وہ کچھ بناتی ہیں تو چکھ کر ٹیسٹ کرتی ہیں، ہے نا؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے چہرے پر؟ جب کچھ چکھا جاتا ہے تو اس کا اثر بھی تو ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ تیکھا ہو، نمک بہت زیادہ ہو تو اچانک سے آنکھ بند ہو جاتی ہے نا؟ اچانک سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، کوئی بدبودار چیز چکھ لیا، کوئی کھٹی چیز چکھ لیا، کوئی کڑوی چیز چکھ لیا تو چہرہ بدل جاتا ہے، منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں اچانک سے بند ہو جاتی ہیں، یعنی چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ لیکن کچھ اچھی چیزیں کھا لو، کچھ میٹھی چیز کھا لو، کچھ خوشبودار چیز کھا لو، جیسے ابھی سب لوگ انشاءاللہ سرکار امام حسن کے دسترخوان پر بیٹھیں گے، مولا کا لنگر کھائیں گے۔ جب اچھی چیزیں کھاتی ہیں تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے، چہرہ چمک جاتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑا اچھا بنا۔ چکھنے کا اثر چہرے پہ ہوتا ہے نا؟ بولیے، چکھنے کا اثر چہرے پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مرنے والوں کو، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مرنے والوں کو بھی ہم نے بہت ایسے دیکھے مرنے کے بعد جن کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ ہم نے بہت ایسے دیکھے جن کا چہرہ مسکرا رہا تھا، اور بہت ایسے بھی دیکھے جن کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں، جن کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں۔ یہ صرف عوام کی بات نہیں، میں خواص کی بھی بات بتا رہا ہوں۔ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے پیر بھی ایسے گزرے ہیں کہ دنیا بھر میں نعرہ لگتا رہا لیکن مر گئے تو چہرہ نہیں دکھایا، چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو بہت سے ایسے ہیں مرنے کے بعد جن کا چہرہ کھل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں چہرے پر بڑا نور ہے، اور بہت ایسے ہیں جن کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں کیونکہ موت کا ذائقہ انہوں نے چکھ لیا۔ چکھنے کا نتیجہ، صوفیہ فرماتے ہیں موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ و رسول کی اور اہل بیت کی محبت ہوگی، موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جس کے دل میں رسول اور آل رسول کا بغض ہوگا، نفرت ہوگی، کینہ ہوگا، حسد ہوگا، نفاق ہوگا، اس کی موت کا ذائقہ زہر سے زیادہ سخت ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو جسے جیسا ذائقہ ملتا ہے اس کے چہرے پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے نا؟ اس کے چہرے پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو حضرات، بس میری دعا یہ ہے، بس میری دعا یہ ہے، اللہ پاک ان آقاؤں کی غلامی میں ہم سب کو سدا سلامت رکھے، سدا خوشحال رکھے، سدا بامراد رکھے۔ اور یاد رکھنا، جب بھی آواز دی جائے آپ کو اہل بیت اطہار کے نام پر تو ضرور آیا کرو، اس لیے کہ یہ ہم تو لالچ میں کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ، ہمیں لالچ ہے، ہمیں اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے، ہمیں اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے۔ ہماری لالچ یہ ہے کہ ہماری غلامی قبول ہو جائے، ہماری نیاز مندی قبول ہو جائے۔ اگر آپ اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو یہ تو آپ ہی کو سوچنا پڑے گا۔ آواز دینا ہمارا کام ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو آج بھی آواز دی جائے تو اس محبت کے نام پر آ جاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں لوگوں کے کہ جس کو میں نے بلایا، الحمدللہ مجھے ہر چہرہ نظر آ رہا ہے، الحمدللہ مجھے ہر چہرہ نظر آ رہا ہے جسے بھی میں نے بلایا۔ علماء الاولیاء کمیٹی، انجمن اشرفیہ اور سنجے نگر کی آزاد ینگ کمیٹی جو محرم کمیٹی ہے، ان کے افراد جمع ہیں، باقی تمام اہل بیت اطہار کے دیگر نیاز مند، ارادت مند، وابستگان سلسلے عالیہ، اشرفیہ، قادریہ، چشتیہ حاضر بارگاہ مولا ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری قبول کرے۔